بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ نے بہلول کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جنہیں حضرت بہلول دانا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک ولی کامل تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ تو نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے، جہاں رات ہو جاتی وہاں ڈیرا ڈال لیتے، بہت کم لوگوں کی طرف نظر کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف جاتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے۔ حضرت بہلول کا اصل نام وہاب بن عامر اور تعلق قبیلہ بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار محبان اہل بیت میں ہوتا تھا۔ جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کیا اور ان کے محبان کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو وہاب اور کچھ دوسرے ساتھیوں نے امام علیہ السلام سے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کا معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہاب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا اور اپنا شاہانہ طرز زندگی ترک کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ حضرت بہلول دنا علیہ رحمہ کے چند حکمت آمیز واقعات سن سکیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مشہور زمانہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت بہلول دانا رحم اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہے بہلول، کیا کر رہے ہو یہاں؟ جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول دنا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں خراسان سے فقی آ رہے ہیں، ان کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے سب کو دربار میں آنے کی عام دعوت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار میں آ پہنچے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے جب ہارون رشید کو سلام کیا تو خلیفہ نے انہیں اپنے پاس بیٹھا لیا۔ ہارون رشید کے پاس ہی شاہانہ کرسی پر بیٹھے فقی نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملبوس ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ حضرت بہلول دنا نے یہ بات سن لی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ایک بڑے فقی ہیں اور میں علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ ہو آپس میں علمی مباحثہ کر لیا جائے۔ یہ سن کر ہارون رشید خوش ہو گیا کیونکہ ہارون رشید بچپن سے ہی مناظروں کا شوق رکھتا تھا۔ ہارون رشید نے فقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ نے کہا کہ میں بہلول سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر یہ میرے سوال کا درست جواب دے پایا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر بہلول نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو وہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ اس پر حضرت بہلول دنا مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، اگر میں سوال کا جواب نہ دے سکا تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے مجھے غلام بنا لیں یا مجھے بیچ ڈالیں، مجھے منظور ہوگا۔ فقیہ نے یہ بات مان لی اور سوال بیان کیا، ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں مزید 2 افراد بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔
اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون تھا؟ سوال کے اختتام پر دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثناء میں حضرت بہلول دنا علیہ رحمہ نے بے ساختہ جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دیگر دو افراد کو ہدیہ دے کر عورت اپنے مرحوم شوہر کی قضا، نمازیں اور روزے ادا کروا رہی تھی۔ اسی لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس لوٹ آیا تو اس کا دوسرے شوہر سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر پورا محل اش اش کر اٹھا۔ ہارون رشید نے بہلول دنا کو شاباش دی۔ فقیہ نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو دینا چاہییں تو حضرت بہلول دنا نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجیے۔ یہ سن کر فقیہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول کے علم کی کوئی حدیں نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے آپ بہلول دیوانہ نہیں، آج سے تم بہلول دانا ہو۔